ہوں گے ان کے حق میں آئے گا۔ اور فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر دو بیٹیاں نہیں یا دو سے زیادہ 3 4 5 بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹی ہے ہی ایک، بیٹا بھی نہیں ہے اور بیٹی ایک ہی ہے، تو پھر فرمایا فَلَهَا النِّصْفُ، پھر اس بیٹی کو آدھا مال ملے گا اور جو باقی آدھا ہوگا وہ دوسرے وارثوں کو ملے گا۔ تو یہ حصے مقرر کیے گئے کہ اگر ایک تو قرآن کا فیصلہ ہے، اصول ہے کہ بیٹے کو بیٹی سے ڈبل ملے گا، اگر اس کا بیٹا نہیں ہے اور بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں بھی 2 ہیں یا اس سے زیادہ جتنی بھی ہوں، مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، 3 حصوں میں سے 2 حصے بیٹیوں کو دے دو، 2 ہیں تو ایک حصہ آئے گا، اور اگر 2 سے زیادہ ہیں تب بھی وہی 2 حصے سب کے اندر برابر آئیں گے۔ اور اگر بیٹی ہے اور ایک ہی بیٹی ہے تو پھر پورے مال کے 2 حصے ہوں گے، ایک حصہ بیٹی کا یعنی آدھا مال، اور باقی آدھا مال باقی سب جتنے بھی اس کے وارث بن رہے ہوں گے ان کو دے دیا جائے گا۔ اس کے آگے مزید ابھی احکامات ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آگے آیت بڑھتی رہے گی اس کو بھی آگے چلاتے رہیں گے۔ یہاں پر جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حصہ ایک ہوتا ہے مقرر کیا ہوا، اس میں انسان کی عقل کو دخل نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ اس طرح سے برابر کیوں، اگر بیٹا ہے بیٹی ہے تو پھر ان کو برابر برابر کیوں نہیں دیا، بیٹے کو ڈبل کیوں کیے، بیٹی کو کم کیوں کیا؟ تو یہاں جو شریعت کے احکامات ہوتے ہیں اس میں لفظ کیوں نہیں آتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ یوصیکم اللہ، اللہ نے یہ تمہارے لیے لازمی والا حکم دیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ معاف کرا دیا جائے، حصہ معاف نہیں ہوتا، جو فرض حصہ ہے وہ معاف نہیں ہوتا، البتہ یہ حصہ تحفہ دیا جا سکتا ہے، ہبہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی یہ کہے، اب جیسے ایک میت ہو گئی، اس کا بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، اور اب بیٹا یہ کہے کہ میں معاف کرا لوں، معاف نہیں کرا سکتا۔ بیٹی یہ اس کا حصہ بنے گا، وہ حصہ اپنا لے گی۔ اب اگر بیٹی خود کہتی ہے کہ میں اپنا یہ حصہ اپنے بھائی کو دیتی ہوں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ بھی اگر شرائط ہوئی تو، شرائط نہ پائی گئی، بیٹی کا حق ہے وہ اسے رکھے، اور بیٹا اس سے زبردستی معاف نہیں کرا سکتا۔ جو فرض کیے ہوئے حصے ہیں وہ معافی نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی یہ چیزیں کی جاتی ہیں، بیٹی ہو، ماں ہو، بہن ہو، وہ اس بات کے اندر رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے باپ سے سوال نہیں کرتی، باپ کے لحاظ کی وجہ سے۔ بہن ہے وہ اپنے بھائی سے سوال نہیں کرتی کہ بھائی کا سر نہ جھکے قوم کے سامنے۔ اگر ماں ہے تو وہ اپنی اولاد کے چکر میں اپنی سوال نہیں کرتی، وگرنہ اس کا حق ہوتا ہے اور وہ حق سے محروم کرنے کا گناہ اولاد کو ملے گا، بھائی کو ملے گا، باپ ہے تو باپ کو ملے گا۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو فرض حصے ہیں اس پر کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے، اور یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس میں حکمتیں کیا ہیں یہ رب بہتر جانتا ہے، اس میں کوئی سوال نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی حساب نہیں، ایسا کیوں یا ویسا کیوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی اس طرح کا سوال کیا گیا، آپ علم کا دروازہ کہلاتے ہیں، آپ سے اس طرح کا جب سوال کیا گیا تو آپ نے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ اگر میرا یہ ہوتا کہ عقل سے شریعت کے فیصلے کیے جاتے تو پھر میں اس طرح سے کرتا کہ بیٹی کو زیادہ دیتا، بیٹے کو کم دیتا۔ میں اس طرح سے کرتا کہ جیسے پاؤں کا مسح کیا جاتا ہے نا، موزے کے اوپر مسح کرتے ہیں اوپر کی طرف سے، یہ حضرت علی نے کہا کہ اگر عقل سے فیصلے ہوتے تو میں نیچے سے جو تلا ہوتا ہے نا پاؤں کا، اس پر مسح کرنے کا حکم دیتا،
کیونکہ زمین پر تو تلا لگتا ہے، مٹی جو ہے وہ پاؤں کے تلے کو لگتی ہے، اوپر کو تو نہیں لگتی۔ تو اگر عقل سے فیصلے کرنے ہوتے شریعت کے تو میں اس طرح سے کرتا، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے۔